اللہ اللہ۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ وقت تو تھوڑا لگے اور اجر بہت زیادہ ملے۔ چنانچہ توجہ سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو آپ کی زوجہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مصلی پر بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بیٹھتے تھے تو صحابہ قریب ہو جاتے تھے تو کچھ اپنی حال احوال سناتے تھے اور پوچھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر مجلس بھی فرمائی۔ پھر اشراق کی نماز ادا فرمائی۔ تو اشراق پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جویریہ میں تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گیا جب واپس آیا تو تم اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی حال میں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جویریہ میں تمہیں 3 کلمات سکھا دیتا ہوں، ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، تم اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ فجر سے اشراق تک تو ماشاء اللہ 2 گھنٹے بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو 2 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک فکرے کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک طرف۔ 3 مرتبہ پڑھنے میں 3 منٹ نہیں لگتے، 2 منٹ میں وہ فکرہ 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں کہہ سکتی ہیں کہ 2 منٹ میں آپ چاہیں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد شریف نے بھی روایت کیا۔ اب وہ فکرہ کون سا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کو اگر آپ یاد کر کے 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو فجر سے لے کے اشراق تک کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ انویسٹمنٹ تھوڑی، پروفٹ زیادہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ